کیوں خون کے آنسو بہا رہے ہیں اس لمحے کو یاد کر کے جب کچھ افراد آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر جمع ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ کسی نے دستک دی اور اندر سے جب علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے تو سیدہ زہرا اٹھی، سامنے آ کر کھڑی ہوئی، کہا مولا کائنات سے، کہا کہ جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ اب علی پیچھے ہٹے، فاطمہ زہرا آگے بڑھی، جو گفتگو ہوئی، جو کلام ہوا، کیا ہوا؟ اس کے بعد کسی شخص نے آواز بلند کی، جلدی کرو، ترے فاطمہ پر آگ لگاؤ۔ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا زمین پر گرا؟ یہ دعا امام زمانہ فرماتے ہیں، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو روکتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا مل کر بڑھو کہ میرے محسن شہید ہو گئے، فضا میری مدد کو کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور میرے آقا علی تک یہ بات نہ پہنچے، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ 11 میں سے ایک فرد جس کے ہاتھ میں رسی ہے اور کوشش ہے کسی طرح آگے بڑھ کر فاتح خیبر کے گروہ ادھر میں رسی ڈالے، جانتا ہے کہ آج علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ امام کی اسلام کی بقا منحصر ہے صبر علی میں۔ میں روک کر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے، اسلام اپنی بقا میں بھی علی کا محتاج ہے۔ اگر علی کی شجاعت اور علی کی تلوار نہ ہوتی، اسلام کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا، اور اگر علی کا صبر نہ ہوتا، اسلام کبھی باقی نہ رہ سکتا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ افراد آگے بڑھے اور ایک شخص نے چاہا کہ حضرت کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالے، مجھے نہیں معلوم ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ کس طرح سے سیدہ زہرا اٹھی، آگے چلتے ہوئے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل بیت الاحزاب میں یہ جملہ لکھا، سخت جملہ ہے لیکن یہ ایام شہادت ہے، اس لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ نبی زادی جب درمیان میں کھڑی ہوئی تو اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیدہ نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ ایک مرتبہ نبی زادی زمین پر گری۔ اب حضرت کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالی گئی۔ دشمن جانتا ہے کچھ بھی ہو جائے آج علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اسی جب علی کو لے کے چلے، میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کو گھر سے دربار کیسے لے کے گئے؟ کیا ایسے لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو گھر سے دربار لے کے جایا گیا، کربلا سے شام لے کے جایا گیا؟ نہ، اتنی بے ادبی سے علی کو لے کر گئے کہ ایک مرتبہ نبی زادی اپنے پہلو بدن بھول گئی، اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا۔ اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے میں نہیں تھا، علی باہر تھا۔ جب پلٹ کے آیا دوسرے سے پوچھا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہاں آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالی اور علی کو گھر سے مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا، اور فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو زور سے کھینچیں گے فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے علی کا دامن اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا دیا۔ کہ میں جاننا چاہتا ہوں بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بغل میں تازیانہ تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا۔